السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں فلاں چیز کھاتے ہیں، فلاں چیز کھاتے ہیں، فلاں چیز کھاتے ہیں، حرام ہے یا حلال ہے؟ کہتے ہیں کہ نقصان اور نفع، دیکھیں اس میں نقصان غالب ہے یا نفع۔ اگر نقصان غالب ہے تو حرام ہے یا حلال؟ کیا ہوگا؟ حرام۔ ضرر موجود ہے تو ضرر کو دور کرنا ہے، نقصان کو دور کرنا ہے۔ یہاں پر وہ تفصیلی چیز ذکر کی گئی ہے جس کی بنیاد پر چیزوں کو حرام کی جاتی ہے۔ دوسری آیت میں صاف صریح لفظوں میں حرام کا تذکرہ، لیکن حرام کیوں کیا گیا دوسری آیت، اس آیت کے اندر اس کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ تو گویا کہ آیات کو اکٹھی کی جائیں، والآیات یفسر بعضها بعضا۔ رب کریم نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید کے لیے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کے لیے۔ تو اپوزٹ میں نہیں ہوا، آیات ایک دوسرے کی تائید اور اس کی موافقت میں ہے۔ یہ ہے شرک اور توحید کے تعلق سے مصالح اور مفاسد، جس کی بنیاد پر توحید کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور شرک سے بچنے کا ہمیں پابند کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں عبادات کے باب میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، ان ساری چیزوں کے اندر، تو اگر اس کے فوائد اور ثمرات پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو کس قدر اس کے ثمرات اور فوائد غالب آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارحنا بہا یا بلال، یعنی راحت آپ کو چاہیے، سکون آپ کو چاہیے تو آپ اسے اختیار کر لیں۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ گویا کہ انسان کو سکون نام کی چیز، آنکھوں کی ٹھنڈک جسے کہتے ہیں، سکون نام کی چیز اگر مل سکتی ہے تو ان کاموں کے اندر مل سکتی ہے۔ اور جب بندہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، دیکھیے وغشیتہم الرحمہ، الا نزلت علیہم السکینہ، کام اچھا ہے یا برا؟ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ تو وہ اعمال جس کے فوائد اور ثمرات اس قدر ہوں کہ انسان کو راحت قلب، سکون قلب، اطمینان اور طمانینت اگر کسی انسان کو حاصل ہو رہی ہے، دل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے نشاط اسے حاصل ہو رہا ہے۔ جسم کے اعتبار سے نشاط کی ایک مثال آج میں نے فجر کے درس میں اس کو ذکر کیا کہ رات کے وقت میں جب بندہ سوتا ہے تو شیطان آتا ہے، یعقد علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، یعقد الشیطان، کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے حصے یعنی گدی پر 3 گرہیں یا گانٹھ لگا دیتا ہے، علیک لیل طویل کہتے ہوئے کہ رات بہت لمبی ہے، آرام سے سو۔ تھپ تھپاتا ہے، سلاتا ہے تاکہ وہ انسان اٹھ کر رب کو یاد نہ کر سکے۔ تو یہ کام تو شیطان کا ہے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات سے ہمیں بچانے کے لیے کہ ہمیں کیسے لیٹنا چاہیے، کس حالت میں لیٹنا چاہیے، کیا چیزیں پڑھ کر کے لیٹنی چاہیے، ان سب تاکیدات کے بعد تاکہ اس کے اثرات ہمارے اوپر غالب نہ ہونے پائیں، یہ سب کام کر کے ہم لیٹیں۔ اور پھر جب ہماری آنکھ کھلے تو کیا ہو؟ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ۔ دیکھیے فوائد دیکھیں اس کے کہ اچھے اور بہتر اعمال کے فوائد۔ انحلت عقدہ، ایک گرہ گانٹھ کھلتی ہے کب؟
جب آنکھ کھلنے کے بعد پہلے وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، یعنی دعا پڑھے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہا ہے، وہ اذکار اور دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے والوں کو سکھائی ہیں، جیسے کوئی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ماشاء اللہ۔ جی، یہ آیت جو 10 آیتیں ہیں آل عمران کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ پورے طور پر نہیں کھلتی تھی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یعنی آنکھ جس کو کہتے ہیں ملتے ہوئے، آنکھ پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے جاتے تھے اور زبان سے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا ہو رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ یہ 10 آیتیں آپ پڑھیں، دیکھیں اس میں کن چیزوں کا بیان ہے۔ تو جب انسان اس طور پر جاگتے ہی ان ساری چیزوں کو زبان پر لاتا ہے اور اس کے بعد پھر وضو بناتا ہے، دوسری گانٹھ کھلتی ہے، نماز 2 رکعت جو بھی میسر ہو پڑھتا ہے، تیسری گانٹھ کھلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد میں جو 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، 2 فوائد، نشاط یعنی جسمانی اور بدن کے اعتبار سے چستی کسے کہتے ہیں کہ آدمی کام کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ اگر جسم کسی چیز کے لیے تیار ہو تو اس کو چست کہتے ہیں، اگر اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہ پا رہا ہو جسمانی اعتبار سے تو اس کو کسلان کہتے ہیں، سست۔ تو وہ شخص چست ہے، یعنی اس کا جسمانی فائدہ کہ اطاعت کے کاموں میں صرف قلب کا فائدہ نہیں۔ اس حدیث کو میں نے اسی لیے پیش کیا، یعنی اچھے اور بھلے کام جنہیں اپنانے کا شریعت اسلامیہ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے، یہ دراصل اس لیے کیونکہ اس کے اندر کے جو مصالح ہیں، فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ ہمارے دلوں کو قوت بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور جسم پورے طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کاموں کے لیے وہ چست ہو جاتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، طیب النفس سے اشارہ دل کی طرف ہے کہ دلوں میں پاکیزگی جگہ بنا لیتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے، یعنی دل کے اعتبار سے پورے طور پر وہ انسان طیب ہوتا ہے، پاکیزگی غالب آ جاتی ہے، وہ دن اس کے لیے پاکیزگی کے ساتھ بسر ہو، دل کا پاکیزہ ہونا اس میں سب سے بنیادی اور اہم ہوتا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر اس نے رب کریم کو یاد کرنے کے بجائے اٹھتے ہی ڈبے کی کھوج خبر لینا شروع کرتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ وہ دھوئیں کے عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، دھواں سمجھ رہے ہیں نا، تو اس طرح کے بہت سارے جو خبیث اعمال ہیں، ایسے اعمال کے اندر انسان اپنے آپ کو صبح کی برکتوں سے محروم کر دینے والے اعمال، انسان ان چیزوں میں اگر اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اس کی جو صبح ہوتی ہے سستی کے ساتھ، سستی یعنی جسم کے اعتبار سے، یعنی جسم پرفیکٹ نہیں ہے، ابھی اسے آرام چاہیے، حالانکہ رات میں وہ سویا لیکن جسم کو راحت نہیں ملی، ابھی مزید جسم کو راحت کی ضرورت ہے، جبکہ رب کریم نے کیا ذکر فرمایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، قلیلا من اللیل، یعنی ان کی نیند پوری رات کی نہیں ہے، رات کے کچھ حصے میں وہ سوتے ہیں اور بہت سارے حصے کو وہ آباد رکھتے ہیں، کس چیز میں؟ رب کی عبادت اور بندگی میں، والمستغفرین بالاسحار،
سحر یعنی صبح ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت کو توبہ اور استغفار اور رب کی یاد کے ساتھ، یعنی یہ جو پیارے اوقات ہیں، ان اوقات میں اس کی آنکھیں نہیں لگی ہیں، بلکہ وہ اپنے گرم نرم بستر سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنے کے اعمال میں لگائے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا شخص ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے، تو صبح اٹھتا ہے باوجود اس کے کہ رات کی نیند اس کی تھوڑی سی ہوئی، پر صبح میں جسم کیا مزید کچھ کام کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ تیار رہتا ہے۔ اس کے برخلاف رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنے والے افراد صبح کے وقت میں بھی اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے ہیں۔ بھئی ابھی تو 10 بھی نہیں بجے ہیں، آپ کو کیا جلدی پڑی ہے؟ گویا کہ جو کریم وقت ہے، جس کو ہم کریم کہتے ہیں، جو کریم وقت ہے وہ ہمارے نیند کی نظر ہو جاتی ہے، جس کو ہم آرام کا نام دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ آرام نہیں، وہ تکلیف ہے۔ ہم نے اپنے سب سے اہم ترین وقت کو، جو کہ صبح کی برکتوں کا وقت ہے، اسے ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت کے لیے دعا کیا یا شام کے وقت کے لیے؟ کس وقت کے لیے دعا فرمائی؟ صبح کے وقت کے لیے۔ اللہم بارک لأمتی فی بکورہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، برکت عطا فرما صبح کے وقت میں، اور ہم نے اس کے اپوزٹ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کیا، تو ہم بہت ساری برکتوں سے اور خیر سے اپنے آپ کو محروم کر کے بھی محروم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ علی کل حال جسمانی اعتبار سے بھی اس کے بہت گہرے نقوش اور اثرات ہیں، بہت فوائد ہیں۔ ہم و غم اس سے دور ہوتا ہے، مصیبتیں تمام تر ہونے کے باوجود، شیخ فہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک واقعہ ایسے تذکرے میں آیا، ہم لوگ سفر میں تھے، اس واقعے کے اندر بہت عبرت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے ذہن میں نقش کر گیا، اور ابھی وہ جھٹ سے وہ عبارت بھی سنا دیں گے۔ دیکھیے ماشاء اللہ، ان المحامد توکشحم جیان۔ دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے میں بہت سارے ہم و غم کے وہ چھپے ہوئے ہیں، لمحات چھپے ہوئے ہیں، کہ کتنے بڑے بڑے ہموم اور غموم لیے ہوئے بھی وہ اپنا ہم و غم کیسے دور کرتے ہیں، اور دور کرنے پر کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں قدرت دی۔ ہوتا یہ ہے کہ طلب علم کے خاطر چند افراد اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اور سلف صالحین کے یہاں کا مجاہدہ طلب علم کے باب میں بہت معروف اور مشہور ہے۔ اس کی ایک کڑی ہے، اسی سنہرے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور بہت سارے اہل علم نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور یہ لوگ تھے 4 لوگ، اور چاروں کے نام کا آغاز محمد سے ہے، تو محمد کی جمع محامد ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چاروں کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں، جس میں محمد ابن نصر المروزی بہت بڑا نام ہے، اور بڑی کتابوں کے یہ مؤلف ہیں، حدیث کی کتابوں کے۔ تو محمد ابن نصر المروزی یہ 294 ہجری میں 294 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، یعنی 3 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ دوسرے ہیں محمد ابن ہارون ایسے الرویانی، محمد ابن ہارون الرویانی، 307 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ دیکھیے ان کا نام بھی محمد سے شروع ہوتا ہے۔ تیسری جو شخصیت ہے محمد ابن جریر الطبری، یہ تفسیر طبری جو باقی پہلے جو 2 نام آئے ذرا کم ہیں، اس لیے کہ ان کی جو کتابیں ہیں حدیث پر ہیں، اور حدیث کے میدان میں
جو لوگ لگے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں انہیں. تو یہ ہیں محمد ابن جریر الطبری. 300. دوسرا نام کیا بتایا؟ محمد ابن ہارون الرویانی. تیسرے نام ہے محمد ابن جریر الطبری. 310 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور تفسیر طبری ایک مشہور کتاب ہے، اس کے مؤلف ہیں. چوتھا اور آخری نام ہے محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ. صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف ہیں. ان کی وفات 311 ہجری میں ہوتی ہے. 311 ہجری میں. یہ چاروں محمد اور عربی کے اعتبار سے محامد کہ یہ محامد یہ گھر سے نکلے طلب علم کی خاطر، مختلف جگہوں کا دورہ کرتے ہوئے جہاں وہ پہنچے وہاں جہاں بھی پہنچتے تھے طلب علم ہی ان کا مقصد ہوا کرتا تھا، مگر زاد راہ جو ان کے ساتھ تھا آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. ظاہر سی بات ہے بغیر کھانے کے انسان کتنے دن بھوکے رہ سکتا ہے. انہیں بھی فکر ہوئی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے تلاش کرنی چاہیے. چنانچہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس اہم مہم کے لیے تیار کر لے. چنانچہ ان کے درمیان قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن میں سب سے آخری نام جو بھی میں نے ذکر کیا انہی کے نام سے قرآن نکلا. کون سا نام؟ ابن خزیمہ. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ. انہی کے نام سے قرآن نکلا کہ آپ شہر میں جائیں اور وہاں سے ہم سب کے کھانے کی کوئی تدبیر نکالیں. جب نام ان کے نام سے قرآن نکلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت دو، مجھے کچھ مہلت دو. چنانچہ وہ گئے، وضو بنائے اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. نماز کا سلسلہ ان کا جاری رہا یہاں تک کہ دروازے پر دستک دینے والے نے دستک دی. کھول کر کے جب دیکھا گیا اور وہ ابھی نماز ہی میں ہے تو وہاں ایک شخص ایلچی قاصد جو اس شہر کے گورنر کی طرف سے تھا وہ کھڑا ہے، اور وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے کہ گورنر کو خواب میں یہ چند افراد آئے، یہ چند افراد جن کا یہ نام ہے، چاروں کا نام ذکر کیا، اور یہ کہا گیا خواب میں ان المحامد طوعکشہم جیعان، کہ یہ سب بھوکے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ بھوکے ہیں. انہیں گورنر کو فکر ہوئی اور تلاش کرنے کے لیے ہمیں بھیجا، اور وہاں سے ان تک پہنچے، اور جو گورنر کی طرف سے انہوں نے پیش کیا 50 دینار ہر ایک کے نام کے ساتھ، اور سب کے حوالے کیا. کہا ابن خزیمہ کون ہے؟ سب سے آخری نام ان کا تھا. کہا یہ وہ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے نام کی بھی تھیلی انہوں نے حوالے کی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان جب خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین دینی اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے اس کے ہم و غم کو دور کرتا ہے، بلکہ ظاہری اور بدنی اعتبار سے بھی جو ہم و غم اس کی زندگی میں آتے ہیں ان کے لیے اسباب مہیا فرماتا ہے. ایسے حالات آتے ہیں انسان جھیلتا ہے مشکلات کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی زندگی کے اندر پاتا ہے، اور صبر کے ساتھ اپنے مشن میں ڈٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ رب کریم کی طرف سے آسانیوں والے راستے اس کے سامنے آتے ہیں. طوعکشہم جیعان، تو سے لکھ کر کے آپ دے دیں.
تو اس کے ذریعے سے ان خیر کے کام جن کی عبادات کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے ذریعے سے دلوں میں سرور، اطمینان، انشراح نفس اور ہم و غم کا ازالہ، اور بدن کے اندر نشاط، قوت اور اس طرح کے بہت سارے ظاہری اور معنوی جو اثرات اور فوائد ہیں اللہ رب العالمین نے ان اچھے اور بھلے کاموں کے اندر رکھے ہیں۔ انہیں کرنے کا حکم اسی لیے دیا ہے، ان خیر کے کاموں کو انجام دینے کا حکم رب کریم نے کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس کی مصلحتیں غالب ہیں، اس کے فوائد اور ثمرات بے انتہا ہیں، اور انسان ان ثمرات کو اختیار کرنے کے بعد ان چیزوں کو جسے وہ نقصان سمجھتا ہے، ممکن ہے اس کے وقت کا ضیاع ہو، ممکن ہے بہت سارے لوگ نماز میں آتے ہیں تو اپنی دکانوں کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ کسٹمر شاید وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، بظاہر ان کو لگتا ہے کہ کچھ ظاہری نقصانات ہیں، پر نفع اور فوائد کے پہلو اس کے اندر ہر اعتبار سے غالب ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز کی ادائیگی کے لیے، چاہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہوں، جمعہ ہو، عیدین ہو، دیگر اور نماز ہیں، اکٹھا ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اکٹھے ہو کر کے ان عبادات کو، ان کاموں کو انجام دیے جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام اگر تنہائی میں کیے جاتے تو اخلاص کے اعتبار سے یہ کہیں بڑھ کر کے ہوتا، اعلیٰ درجے میں ہو سکتا تھا، لیکن یہاں کچھ اور دیگر مسالے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور راستے سے حاصل ہی نہیں ہو سکتے تھے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت، ایک دوسرے سے ملنے اور جلنے سے آپسی محبت اور تعلق میں گہرائی اور گہرائی، اور جو انسان اہل ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، ان کے درمیان آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں اور خیر پر ان کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کے، آپس میں تنافس کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سَارِعُوا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یہ اکیلے گھر کے اندر یہ چیز ممکن اور میسر نہ تھی۔ تنافس کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شعور اور جذبہ دراصل ایک دوسرے کے ساتھ ملنے، اٹھنے اور بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہاں احساس ہوتا ہے، اور انسان اپنے سے اونچے کو دیکھتا ہے، نیچے کو نہیں، اپنے سے بلند انسان کو دیکھتا ہے، کون ہم سے آگے ہے ان پر نگاہ پڑتی ہے، تو اس لیے اسے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کوتاہی اور کمی بہت ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فوائد ہیں، ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے رب کریم نے مسلمانوں کو دن میں 5 بار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور اسے واجب قرار دے دیا، تاکہ ان چیزوں کو اس راستے سے انسان حاصل کر سکے، رب کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ۔ بالعموم تمام چیزیں ہیں، شریعت کی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک پر گفتگو کی جائے تو اس طرح کے مسالے بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے انہیں مشروع قرار دیا اور ہمیں ان کا پابند بنایا۔ مختصر طور پر رب کریم کے جو بھی اوامر ہیں، جو بھی احکامات ہیں، دراصل دلوں کی غذا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ان اوامر اور ان پیغامات اور احکامات کے پیچھے دلوں کی غذا اور اس کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ جس اعلیٰ پیمانے پر انسان ان اوامر کی پابندی کرنے میں آگے بڑھتا ہے، اس کی صاف ستھری خوراک اسے پورے طور پر اللہ رب العالمین میسر فرما دیتا ہے، اور اسے قوی اور طاقتور لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ اور جو ممنوعات اور محرمات ہیں جن سے بچنے کا رب کریم نے ہمیں پابند کیا ہے، ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، دراصل
یہ بیماریاں ہیں، یہ زہر ہلاہل ہیں، یہ دلوں کو ہلاک اور برباد کرنے والے اعمال ہیں۔ اس لیے ان بیماریوں سے جو دلوں کو لگ کر کے گھن کی طرح سے اسے تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا، تاکہ ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے اپنے دلوں کو ہم پورے طور پر سیف رکھ سکیں۔ بیماریوں سے سیف رکھنا یہ آدھی تندرستی ہے، آدھا علاج ہے۔ اگر کوئی شخص نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آدھا علاج اس نے اسی کے ساتھ حاصل کر لیا، نقصان دہ چیزوں سے۔ جو حصہ بچا ہوا ہے وہ فائدہ مند چیزوں کے ذریعے سے وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو نقصان دہ چیزوں سے بچنا یہ بہت ہی بنیادی ہے، بلکہ وہ پہلا حصہ ہے اگر کوئی شخص انہیں اپنانا چاہے، اختیار کرنا چاہے۔ اہل علم نے اس ضابطے اور قانون کو نثری انداز میں بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے الفاظ میں کہ یہ شریعت اسلامیہ آئی ہے لتحصیل المصالح و تکمیلها و درء المفاسد و تقلیلها۔ کیا ہوا؟ شریعت اسلامیہ مسلمانوں کے لیے جو آئی ہوئی ہے تحصیل المصالح، لتحصیل المصالح، مصلحت اور نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر نہیں ہے، یعنی کوئی فائدہ مند چیز ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو اسے لائی جائے، اس فائدہ مند چیز کو، اس نفع بخش چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، لتحصیل المصالح و تکمیلها۔ اگر کوئی نفع بخش چیز پہلے سے موجود ہے پر آدھی ادھوری شکل میں موجود ہے، کامل شکل میں نہیں ہے، تو اسے مکمل کیا جائے۔ اگر کوئی فائدہ مند چیز انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کائنات کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ چیز پہلے سے موجود ہے لیکن اپنے مکمل شکل میں نہیں ہے، آدھی ادھوری شکل میں موجود ہے، تو اسے مکمل کیا جائے۔ تکمیل، تو تکمیل کب ہوگی؟ جب پہلے سے وہ چیز موجود ہوگی۔ تو پہلے سے جو بھی خیر کی چیزیں موجود ہیں انہیں پوری قوت کے ساتھ نافذ کیا جائے، ان سے پہلو تہی نہیں اختیار کی جائے، جسے خیر کہا جا سکتا ہے، اور جو نہیں تھیں انہیں لائی جائے۔ اب یہاں پر بہت ساری غلطیاں ہماری سماج کے اندر موجود ہوتی ہیں، یا بہت سارے خیر کے پہلو سے سماج کے لوگ دور رہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے وہ چیزیں لائی جاتی ہیں، سماج کے لوگ چونکہ ان سب چیزوں کے عادی نہیں ہیں، اس لیے اسے رفض کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی عنصر ہے، بہت بنیادی اور اہم پیغام ہے اس کلام کے اندر کہ انسان ایسی چیزوں کو اپنانے کے لیے اپنے نفس کو اس کے تابع کرے۔ ایسا نہ ہو کہ نفس غالب آ جائے اور وہ خیر دھرا کا دھرا رہ جائے، ہماری زندگی میں نہ آ سکے، اور اگر موجود ہے لیکن آدھی ادھوری شکل میں موجود ہے تو اسے مکمل کریں۔ ذرا اس پریکٹیکل میں اگر اس کی کچھ مثالیں لے لیں، ایک آدھ ہی صحیح، تو ہم اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے، میں ایک مثال لیتا ہوں، آپ لوگ اور بھی مثالیں دیں گے۔ قرآن پہلے ہے کہ ایمان پہلے ہے؟ قرآن پہلے ہے یا
ایمان پہلے ہے؟ اچھا ایمان چھوڑیے، ادب پہلے ہے کہ قرآن پہلے ہے؟ ادب پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے؟ یعنی اگر بچوں کو آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سینے کے اندر جو چیز ڈالی جائے وہ کیا ہو؟ ادب ہو یا قرآن ہو؟ اگر ادب ہے تو ادب سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ جیسے کیا یعنی؟ یہ تو ایک نظری سی بات ہوئی. جی قرآن کا احترام صحیح. بچے کو اگر قرآن پڑھنا آپ سکھا دیں، اسے قرآن یاد کرا دیں اور اس کے بعد ادب کی کوئی چیز اسے سکھائیں تو فائدہ مند نہیں ہے؟ نہیں فائدہ مند ہوگی؟ قرآن جس سینے میں جائے وہ سینہ پاکیزہ نہیں ہوگا؟ جس سینے کی زینت قرآن بنے وہ سینہ کس قدر بلند و بالا ہو اور اس کے ذریعے سے جو خیر کی چیزیں نکلیں کس قدر عظیم ہوں، کیا اس کے اثرات اعلیٰ اور بہتر نہیں ہوں گے؟ پھر اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر کیوں رکھا ہے؟ فطرت پہ اللہ نے دل کو بنایا ہے، دل تو پہلے سے ہموار ہے، پاکیزہ ہے. بچوں کا دل کس پر ہے؟ فطرت پہ. فطرت پہ ہے تو اس سے پاکیزہ اب کیا چاہیے؟ پاکیزہ ہے نا. قرآن کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر دے دی جائے اسے سب سے پہلے اس چیز کو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی یا کچھ اور؟ فہم بھی بعد میں آئے، ابھی کم سے کم جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا وہ لے سکتا ہے اتنا دے. ہاں آغاز قرآن سے کیا ہے. ماشاء اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے جب نبی بنایا تو آغاز قرآن سے کیا. اقرأ. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھا. آپ کی تربیت رب کریم نے اپنی نگرانی میں کی. آپ ہموار ہیں، آپ کو سب سے پہلے قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے صحیح اور درست بات یہی ہے، صحیح اور درست بات یہی ہے کہ ادب پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. دراصل اس کو میں نے اسی لیے چھیڑا کیونکہ لوگوں نے بتایا یہاں مردوں کے ساتھ ساتھ نیچے خواتین بھی ہیں، تو خاص طور سے میں نے اس مثال کو اسی لیے رکھا تاکہ ہم اس بنیادی چیز کو ذہن نشین کر سکیں کہ پہلی چیز ہماری زندگی میں کیا آنی چاہیے. ہماری زندگی میں جب ہم دنیا کے اندر آئے تو کیا آئے. دیکھیے بچہ بولنے کے لائق ہوگا تب آپ قرآن سکھا سکتے ہیں، اس سے پہلے قرآن نہیں سکھا سکتے. لیکن آپ سے وہ بہت کچھ چیزیں سیکھتا ہے بولنے سے پہلے ہی. مثال کے طور پر وہ بول تو نہیں رہا ہے پر آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے، کان اس کا کھلا ہوا ہے. کیچ کا سلسلہ جاری ہے. چونکہ دل دماغ سب صاف ستھرا ہے اس لیے کمپیوٹر کا جو نام آج دیا جا رہا ہے تو اس کا دل دماغ کمپیوٹر ہے.
اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ سب چیزیں چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا کیا چیزیں چھپتی ہیں وہاں پہ؟ ہر چیز چھپ رہی ہے، یعنی آپ دونوں اگر لڑتے ہیں تو بھی چھپ جاتی ہے، یعنی میاں بیوی گھر کے اندر باتوں باتوں میں اختلاف دونوں کے درمیان ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کچھ لوگوں کے درمیان گالی گلوچ بھی آ جاتی ہے، وہ سب چیزیں ٹیپ ریکارڈر میں محفوظ ہو جاتی ہیں، بچوں کے ٹیپ ریکارڈر میں سب سیف ہو جاتی ہیں۔ کیا یہی ادب ہے؟ ابھی ہم قرآن تو نہیں دے سکتے، لیکن کچھ چیزیں دے سکتے تھے۔ اگر ہم کو جھگڑا کرنا تھا تو ہم الگ چلے جاتے، جہاں بچہ ہے، یہاں کوئی ہے، ان سے دور ہو کر کے جا کر کے آپس میں گفتگو اور بات چیت کر کے اور اپنے مسائل حل کر کے پھر واپس اس کے سامنے آتے۔ اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہم نے بیج ڈالی ہوئی ہے، تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں وہ چیزیں بچوں کو دی جائیں جن چیزوں کو لے کر کے وہ بڑا ہو، اس کی زندگی کی بنیادیں اسے فراہم کی جائیں، جن چیزوں پر وہ اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے وہ بنیادیں اسے فراہم کی جائیں۔ ہم کیا بنیادیں اسے ابھی دے رہے ہیں؟ اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنے قول و قرار سے، اپنے حرکتوں سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اسے بھی وہ نوٹ کرتا ہے اپنی آنکھوں سے، بولتا تو نہیں ہے پر نوٹ کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ملاحظہ کرتا ہے۔ تو ہم کیا چیز دے رہے ہیں؟ کون سی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں؟ تو دراصل انسان 24 گھنٹے جو اس بچے کے ساتھ گزارتا ہے، خاص طور سے ماں، باپ بھی بہت سارا وقت گزارتا ہے پر ماں زیادہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ ماں ایک مکمل مدرسہ ہے، کیونکہ اس عمر میں وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، وہ 24 گھنٹے کے سارے لمحات ماں ہی کے ساتھ اس کو گزارنا ہے۔ اب جتنی خوبیاں اس ماں کے اندر ہیں اسے منتقل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی ہے، آٹومیٹک ایک سلسلہ، ایک ربط اللہ نے قائم رکھا ہے دونوں کے درمیان محبت کا، اس راستے سے وہ منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ہے وہ ادب جو عمل کے راستے سے ہم ان بچوں کو دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غصے کے اوقات بھی ہمارے اوپر آ سکتے ہیں، پر ادب یہ ہے کہ بچوں کے سامنے نہ ہو۔ اگر ہم ان بچوں کو ادب دینا چاہتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی حرکتیں، ایسا کام جو انسانیت سے گھرا ہوا ہو، شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہو، زور زور سے چیخنا۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ گالی نہیں دیا پر ایسے ہی چیخ رہا ہے، تو ہم نے اس کے ذہن و دماغ میں ایک بنیاد ڈال دی کہ کچھ لمحات ایسے بھی آنی چاہیے کہ جس میں پوری قوت کے ساتھ گھن گرج گھر کے اندر کرو۔ کہتے ہیں یہ سب چیزیں کہاں سے تو نے سیکھی؟ اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وقتاً فوقتاً بہت سارے لمحات ایسے آئے کہ ہم نے ان بچوں کو بہت ساری چیزوں کی تربیت کے دوران انہیں دی، پر ہمیں شعور نہیں اسے کہ ہم دے رہے ہیں انہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو تربیت قولی بھی کی جاتی ہے، عملی بھی کی جاتی ہے۔ زبان سے بھی بول کر کے تربیت ہوتی ہے، اور صورتحال جو ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہے اس صورتحال کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ادب کا جو معاملہ ہے یہ بہت بنیادی ہے، اور اسی لیے بہت سارے سلف سے یہ چیز ثابت ہے کہ ہم نے ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھا۔ ایمان سے مراد خیر کے جو بھی کام ہیں،
جیسے کچھ دیر پہلے میں نے کہا خیر کے جتنے بھی کام ہیں، دروازہ ذرا بند کر دیں، خیر کے جتنے بھی کام ہیں سارے کاموں کو ایمان ہی کہا جاتا ہے، چھوٹا خیر ہو یا بڑا خیر ہو، چھوٹی بھلائی ہو یا بڑی بھلائی ہو۔ ظاہر سی بات ہے بچے کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں خیر کے، تو ہم انہیں ادب دے رہے ہیں، ہم انہیں ایمان دے رہے ہیں، اور یہ قرآن کے مرحلے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اسی مرحلے کی کچھ مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ ابھی کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا بسم اللہ کرو، دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ تھوڑا سا بچہ بڑا ہو گیا تو گویا کہ ہر وہ چیز اس بچے کے لیول کے اعتبار سے اس کا اندازہ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں جو صحیح اور بہتر راستے پر لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، اللہ کے ساتھ ادب، انسانوں کے ساتھ ادب، ان کے الگ الگ مراتب، ہم اپنے بڑے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسا پیش آ کر کے دکھا دیں۔ ادب سے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں بس ایسا کر کے بچوں کے سامنے نمونہ پیش کر دیں۔ بچے بڑوں کے ساتھ ایسا نہیں بولتے، پر ہماری جب باری آتی ہے تو پورے غصے اور اپنے اندر کی ساری چیزوں کو ہم باہر نکالنے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ ہم سکھاتے ضرور ہیں ان کو، پر ایک سوالیہ نشان ان بچوں کے سامنے ہمیشہ رہتا کہ یہ کیسا خیر ہے، یہ کیسی بھلائی ہے کہ ہمیں تو بار بار اسے اپنانے کا حکم دیا جاتا، پر کہنے والے کی زندگی خالی ہے اس سے۔ یہ سوالیہ نشان ان کے ذہن میں آتا ہے، وہ بول نہیں سکتے ابھی، کہہ نہیں سکتے، کہ بار بار اس کی تاکید آتی ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ پر ان سب چیزوں کی ضرورت صرف ہمیں ہے یا کہنے والے کو بھی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اس سے یہ خالی اور ہماری زندگی میں وہ چیزیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو بڑی ٹکراؤ کی شکلیں آتی ہیں اس کی زندگی میں۔ ایک بات یاد رکھیں، دو اہم بنیادیں ہیں، اگر ان دو اہم بنیادوں کو ماں اور باپ خاص طور سے اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں، رب کریم کے فضل و احسان سے تربیت کے، ادب کے بہت ڈھیر سارے مسائل وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اپنا تعلق، اپنا ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہتر بنا لیں، یعنی اس کے احکام کی پابندی، اوامر ہوں یا نواہی ہوں، رب کریم کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق اچھا اور بہتر ہو جائے۔ کیا کہا قرآن مجید نے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جوانی کے وقت میں جب وہ جسمانی اعتبار سے پختہ ہو گئے، پختگی کی عمر کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو انہیں ہم نے کیا دیا؟ قوت فیصلے میں مضبوطی اور علم، نفع بخش علم، ہم نے انہیں یہ دیا، حکماً و علماً۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم حسن سلوک، اچھے کام کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ہم اچھے کام کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں، یعنی بندہ اگر اپنے رب کے ساتھ محسن ہے تو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے وہ تمام دولت اور نعمت جو اس نے اپنے محسن بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے اسے عطا فرمائے گا۔ جوانی میں کی گئی عبادتیں اور اچھے معاملات اور اچھے اخلاق اور کردار کے اثرات اسے زندگی بھر
زندگی بھر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین عمدہ اور بہتر صفات سے اسے مزین کر دیتا ہے اور مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کے اندر حسن کردار اگر آئے، حسن اخلاق اگر آئے، حسن عبادت اگر آئے وغیرہ وغیرہ، تو ہم کس حد تک اپنے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں اور ہمارے اس خیر کے اثرات اوروں تک کس حد تک جا سکتے ہیں، اس کا اندازہ دوسری آیت سے لگا سکتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا، کہ ان کے والدین یا ان کے باپ صالح اور نیک تھے، تو صلاح اور نیکی اور تقوی کے اثرات کس کو ملنی چاہیے؟ جن کے اندر ہیں، جنہوں نے اختیار کیا ہے، اس کے اثرات تو انہیں رب کریم عطا فرمائے گا۔ پر آیت کریمہ میں اس سے آگے ایک اور اثر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد کی ذریت بھی آپ کی اس صلاح کے اثرات سے مستفید ہوگی۔ کیسے مستفید ہوگی؟ شروع میں نے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا کہ صلاح کے آثار بچوں پر کیسے پڑ سکتے ہیں، کیسے وہ مستفید ہوں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا میں بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اس سے ان کے دادا مراد ہیں، یعنی ایک پیڑھی اوپر، یعنی ان کے اثرات ان کے بچوں ہی تک نہیں بلکہ بچوں کے نیچے تک بھی جا سکتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اس کے بہترین اثرات کو اپنی زندگی کے اندر پا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کا اثر رکھا ہوا ہے۔ اب اگر والدین اس کمی کو، جو اپنے اور رب کے درمیان کی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ خوبیاں جو ان کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان بچوں تک اس کے اثرات منتقل فرمائے گا۔ تو ایک کام کرنے کا یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی زندگی اعلیٰ اور بہتر شکل میں لائی جائے تو ماں اور باپ کو اعلیٰ اور بہتر شکل کی زندگی بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ہم جو ان سے چاہتے ہیں ان کو بنانے سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، انہیں کہنے سے پہلے خود ان کی آنکھ یہ شہادت دے گی کہ یہ چیز ہمیں اپنانی چاہیے، یہ چیز ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا اصل، یہ پہلا اصل تھا، دو اصلوں کو ہمیں زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے اس باب میں۔ دوسرے اصل کا تعلق اپنے اور بچے کے درمیان کی نزدیکی سے ہے۔ پہلی نزدیکی کیا تھی؟ اپنے اور رب کے درمیان کی نزدیکی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اصل کا تعلق اپنے اور بچوں کے درمیان کی نزدیکی سے ہے، یعنی ماں اور باپ جس قدر بھی اپنے اور بچوں کے درمیان کے گیپ اور فاصلے کو ختم کر سکتے ہوں اسے ختم کر دیں۔ یعنی کسی بھی حال اور لمحے میں دونوں میں سے کوئی یہ محسوس نہ کر سکے کہ اس بات میں ہم کیسے ایک دوسرے سے شیئر کریں، اس موضوع کو کسی اور سے شیئر کرنے کے بجائے اپنے والدین سے شیئر کریں، حل ان کے پاس ہم تلاش کریں، وہاں ہم ڈھونڈیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان سے بہتر انسان ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کے ذہن میں تصور آنا چاہیے کہ ہمارے خیر اور بھلائی کے تعلق سے اگر کوئی بہتر اور اچھا انسان ہو سکتا ہے، بچوں کے ذہن پر اگر یہ نقش ہو جائے کہ ہماری بہتری کے تعلق سے اگر دنیا میں کوئی سوچ سکتا ہے تو یہ ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تمام مرحلوں کے اندر، چھوٹے مرحلے میں تھا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اس سے بڑا ہوا، پھر اس سے بڑا ہوا، جتنا بھی وہ بڑھتا چلا جائے، اگر والدین نے اپنا مقام بچوں کے دلوں کے اندر بنایا ہوا ہے
جو خوف سے، دہشت سے، مار سے، ڈانٹ سے، پھٹکار سے، نکال سے، سزا سے، ان سب چیزوں سے حاصل شاید ہی انسان کو ہو سکے جو کہ محبت سے، اپنائیت سے، تعلق سے، غلطیوں کو معاف کر دینے سے، تغافل سے، آمرانہ اور جابرانہ انداز اپنانے سے وغیرہ۔ اگر یہ کیفیت دونوں کے درمیان آ جائے، یعنی تعلق ایک دوسرے کا کے درمیان گیپ نام کی چیز ہی ختم ہو جائے، تو جتنی نزدیکی دونوں کے درمیان ہو سکتی ہے باقی اگر ہے، تو بچوں کا مستقبل اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا مستقبل ہوگا۔ بہتر ہے ان دونوں اصول کو ہمیں اپنانی چاہیے۔ اسی دوسرے اصل سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہے، کہ ہماری اگر خواہش ہے ان بچوں کے حوالے سے کہ یہ بڑے بنیں، یہ نیک بنیں، یہ کامیاب ترین زندگی گزاریں، اور ایسے جو بھی مثالیں ہماری نگاہوں میں ہوں وہاں تک کا اگر ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو اس ضابطے کو ذہن میں رکھیں۔ کون؟ اس درجے کے انسان کی عزت دنیا والے جتنی دے رہے ہیں اتنی عزت اور اتنا احترام اور اتنا وقار اس بچے کو آج ہی سے ہم دینا شروع کر دیں۔ اس درجے کے انسان کو، جس درجے پر ہم اس کو لے جانے کا فکر مند ہیں، اس درجے کی انسان کے عزت نفس دنیا والے جتنا آج دے رہے ہیں وہی عزت نفس ان بچوں کو ہم آج سے دینا شروع کریں۔ دو چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہمارا جوش اور جذبات قابل دید ہوتے ہیں، جتنی بھی ڈانٹ پھٹکار ہے، جتنی بھی غلطیاں ہیں وہیں پر کھڑے کھڑے ہم سنا کر کے اور بچوں کی صحیح گائیڈنگ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ عزت نفس ہے، یہ عزت نفس کو کچلنا ہے۔ یہ ان کی خودداری نام کی چیز کو گویا کہ ہم مثل دے رہے ہیں۔ احترام نام کا چیز اگر نہیں ہے، وقار نام کی چیز اگر نہیں ہے، کہتے ہیں چھوٹوں کو کیا، چھوٹوں کو کون سی عزت؟ آپ چھوٹا سمجھ کر کے اگر رکھیں گے، بچہ سمجھ کر کے ہمیشہ رکھیں گے، تو آپ اس کو، بچے کو بڑا نہیں کر سکتے۔ اگر اسے بڑے کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بچے کو بچہ نہ سمجھیں، اسے بڑا ہی تصور کریں، تو وہ بڑا بن کر کے دکھا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا حوصلہ پست نہیں کیا، اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچایا، اس کے اندر کی جتنی قوتیں ہیں سب سلامت ہیں، اور ساری قوتیں اگر سلامت رہیں اور وہ کام کرنا جاری رکھیں تو ہر میدان میں وہ آگے ہی آگے کی طرف، کیونکہ رکاوٹیں جو آتی ہیں، جو فطری قوتیں موجود ہیں انسان کے پاس، وہ فطری قوتیں سلامت نہیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے تیزی کے ساتھ ساری چیزوں کو کور کر لیتے ہیں، مگر بڑے بچے نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بچوں کی قوتوں کو کچل دیا گیا اور چھوٹوں کو ہم حوصلہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا کمال کیا بچے نے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی صورتیں یاد کر لی، اتنی دعائیں یاد کر لی، کیا غضب کا ہے۔ پر یہی چیز اگر بڑا کرتا ہے تو یہ حوصلے اس کو نہیں ملتے ہیں، یہ قوتیں اسے نہیں ملتی ہیں، اور اگر غلطیاں آ جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے تو رائی کو پہاڑ بنانے کی ناکام کوشش ہماری طرف سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو علی کل حال یہ وہ اصول ہیں کہ اگر مصالح کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں بچوں کی زندگی کے اندر، تو ان مصالح کو حاصل کرنے کے جو راستے دیے گئے ہیں، ادب کے راستے، ہم انہیں ادب بعد میں سکھائیں، ادب خود پہلے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جاہل ہیں تو علم نہیں دے سکتے دوسروں کو، اگر ہمیں کچھ بھی واقفیت نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو ایک صاف ستھرے انسان کو آپ اگر کچھ دیں گے تو غلطیوں ہی سے اس کی زندگی کو آباد کریں گے،
غلط اصول آپ دیں گے، غلط اصول ان کے ذہن کے اندر چھاپ دیں گے جو کبھی نہ نکلے۔ اس لیے مصالح کی رعایت کرتے ہوئے، ہاں، تحصیل المصالح و تکمیلها، کہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں، ہم بچوں کو اور دیگر لوگوں کو ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں، پر اسے کامل کرنے کی ضرورت ہے، اسے مکمل کرنے کی ضرورت پہلے سے موجود ہے۔ خوبیاں ہم دے رہے ہیں، اچھائیاں ہم دے رہے ہیں، مسئلہ نفع بخش چیزیں ہم دے رہے ہیں، پر جو ہم دے رہے ہیں بہت آدھا ادھورا ہے، ہمیں اسے اعلیٰ ترین شکل میں دینے کی ضرورت ہے، اسے مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وتعطیل المفاسد وتقلیلها، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں۔ نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، شریعت اس لیے آئی ہے تاکہ نقصان دہ چیزوں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اور اگر آپ جڑ سے ختم کرنے پر قادر نہیں ہیں تو اتنا ضرور آپ مہربانی فرمائیں کہ اس میں کم تو ضرور کریں، کم، پورا نہیں اگر کر پا رہے ہیں تو کم کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص دن میں 1 پیکٹ سگریٹ پیتا ہے، کوشش کریں کہ اگر آپ پورا نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کم تو کر دیں۔ یہ خیر ہے کہ نہیں ہے؟ خیر ہے کہ نہیں ہے؟ کم کیا اس نے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ کے اندر تو بڑی قوت ہے۔ اب یہ جو قوت آپ کی طرف سے بھی ملی، اس کے اندر کی قوت ہے، دونوں مل کر کے اب جو رہی صحیح کمیاں ہیں اللہ نے چاہا تو وہ بھی دور ہو سکتی ہیں اس راستے سے۔ وتعطیل المفاسد وتقلیلها، پر ہم ہیں کہ ہم راضی نہیں ہوتے کم پر، کم مصلحت والی چیزوں پر ہم رضامند نہیں ہو پاتے، اپنے آپ کو راضی نہیں کر پاتے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ خیر اگر معمولی ہی سے صحیح اگر آ رہا ہے کسی بھی راستے سے تو اسے ہم کیا سمجھیں؟ غنیمت۔ اور شر کا اگر معمولی سا بھی حصہ اگر دور ہو رہا ہے تو خوشی کی بات ہے، اسے ہم غنیمت سمجھیں۔ تو یہ معمولی والی بات جو اس میں کہی گئی ہے، تعطیل المفاسد و تقلیلها، کہ نقصان دہ چیزوں کو، فساد والی چیزوں کو پورے طور پر جڑ سے ختم کر دیا جائے، شریعت اس لیے آئی ہے۔ اور اگر جڑ سے ختم کرنے پر قادر نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم کرنے کی کوشش کریں، بحسب الامکان، بحسب الامکان، انسان اپنے طاقت بھر ان اصولوں پر چلنے کی کوشش کرے، امکان بھر، یہ ہے۔ جی سے دیکھیے، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، آسان ہے۔ ساری چیزیں اگر اس کے اسباب کے راستے سے انہیں اپنانے کی کوشش کی جائے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت میں انسان آرام کرنے کا عادی ہے، اگر وہ اس چیز کو آرام کے بجائے دل کے آرام والی چیزوں میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے گا تو بإذن اللہ یہ عادت صحیح اور نفع بخش چیزوں کے اندر چینج ہو جائے گی۔ اس کے کچھ اصول اور اسباب ہیں، ان راستوں سے یہ چیزیں اللہ کے فضل سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کرنا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، حافظ صاحب یا جو بھی حافظ ہوں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نہیں وہ نہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا،
ہاں ہاں کیسے آیت ہے؟ ہاں وما کان اللہ لیعذبہم، جی یستغفرون، ہاں یہی آیت ہے، سورہ انفال کی ہے، آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورہ انفال آیت نمبر 33، کہ اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، رب کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرتے رہیں گے، تب تک اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اس سے بڑھ کر کے اور کون سا عذاب ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر اطاعت کے راستے کے لیے جگہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر کے اور کون سا عذاب ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان رب کی عبادت کرتے ہوئے لذت اور سرور سے محروم ہو جائے، اطمینان اور سکون کی کیفیات سے وہ دور ہو جائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اگر اسے ان کاموں کے اندر سرور اور خوشی اور اطمینان اور مسرت حاصل ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے دنیا کا، جو رب کریم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک سلسلہ تو یہ جاری رکھنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کی شخصیت معروف ہے کہ اللہ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا، اس کے باوجود یہ سلسلہ قائم تھا۔ یہ دراصل اس کا فائدہ کیا ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے پر یہ قادر ہے جن رکاوٹوں کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل نہیں کر پاتے، یہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے استغفار۔ ہمارے اور رب کے درمیان کے جو فاصلے ہیں اور کچھ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو توبہ اور استغفار کے راستے ہی سے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ایک اصل یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ بندہ رب کریم سے جن چیزوں کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سوال کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، دل کی چاہتوں کے ساتھ، چونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے 3 اہم شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، کوئی بھی عبادت انجام دیں، 3 اہم شرطیں۔ نمبر 1 محبت، نمبر 1 محبت، نمبر 2 خوف، نمبر 3 رجا، حسنت۔ یہ 3 اہم اس کے ارکان ہیں عبادت کے۔ ان تینوں ارکانوں پر عبادت کھڑی ہے۔ خوف انسان کو برائیوں سے باز رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو یہ خوف دراصل ہر اس چیز سے انسان کو دور کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے خوف کی تعریف میں کہا جاتا ہے کیا ہے؟ الہرب من المکروہ، الہرب من المکروہ، ان چیزوں سے دور بھاگنا
جو انسان کے لیے ناپسندیدہ ہیں، ناپسندیدہ چیزوں سے دور بھاگنا. تو یہ خوف اس کے اہم ترین ارکان میں سے ہے. ایک رکن ہے رجا، امید. امید کیا ہے؟ امید کسے کہتے ہیں؟